الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد المصطفى الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں پیارے آقا مدنی داتا حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین ساقی حوض کوثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حضرات محترم، حمد و صلات کے بعد جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 پر 194 ہے. اس آیت کریمہ میں ان نیک لوگوں کی دعاؤں کا ذکر ہے جو ہمیشہ اللہ کی یاد میں منہمک رہتے ہیں اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں. ان کی مبارک زبانوں سے جو دعائیں نکلتی ہیں ان میں تو 2-3 دعاؤں کا ذکر اگلی آیتوں میں ہو چکا. اب وہ جو تسلسل ہے، جو کنٹینیوٹی ہے، اس کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ ان نیک انسانوں کی ایک دعا کا ذکر کر رہا ہے. یہ نیک لوگ اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے والے، تو ان کے 2 مشغلے ہیں. پہلا مشغلہ ہے ذکر اور دوسرا مشغلہ ہے فکر. ذکر کا معنی یاد کرنا، فکر کا معنی غور کرنا. اردو میں فکر کا معنی الگ ہے. اردو میں فکر کا معنی غم کھانا. بڑی فکر ہو گئی مجھے، غم ہو گیا. یہ اردو کا معنی اردو تک رکھیے. عربی میں فکر کا معنی ہے غور کرنا، کانسنٹریٹ، توجہ دینا. تو ذکر و فکر، اللہ کی یاد اور اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر. تو یہ لوگ یوں عرض کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے پالنے والے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی کئی صفات، رحمان بھی اس کا نام ہے، رزاق بھی اس کا نام ہے، غفار بھی اس کا نام ہے، مگر اکثر قرآن کی دعاؤں میں جس نام سے اللہ کو پکارا گیا ہے وہ رب ہے. ربنا، اے ہمارے پالنے والے. یہ اتنا پیارا نام ہے کہ جب بندہ رب کو اس پیارے نام سے پکارتا ہے تو رب کو بندے پہ پیار آ جاتا ہے. سجدے میں بھی یہی نام، رکوع میں بھی یہی نام. رکوع میں کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم. سجدے میں کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی. تو رب کا ذکر، رب کا نام ہماری زبانوں پر رکوع میں بھی، سجدے میں بھی. پھر آپ پوچھیں گے قیام میں کیا نہیں ہے؟ قیام میں بھی سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں الحمدللہ رب العالمین، رب ہی کا ذکر ہے. تو ربنا، ہمارے پالنے والے، وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، تیرے رسولوں کے ذریعے اے پروردگار جو وعدہ تو نے ہم سے کیا ہے اس وعدے کے مطابق ہم کو عطا کر.
اے مولا تو نے وعدہ کیا تیرے رسولوں کے ذریعے، کیونکہ براہ راست تو ہم نے تیری بات کو نہیں سنا ہے، جو بھی ہم نے تیری بات سنی ہے تیرے نبیوں کے ذریعے سنی ہے۔ ہر امت اپنے نبی کے ذریعے رب کا پیغام سنی ہے، اور ہم آخری نبی کی آخری امت ہیں، اور ہم نے رب کا پیغام ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو وعدہ تو نے کیا ہے اے پروردگار، اس وعدہ کی گئی چیز کو ہمیں عطا کر دے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے جنت۔ تم ایمان لاؤ گے اور میری عبادت کرو گے، میری شریعت پہ عمل کرو گے، میرے نبی کی باتوں کو اپناؤ گے تو تمہارے لیے جنت ہے۔ اے پروردگار، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کے رسولوں پر ایمان لائے، جتنا ہم سے ہو سکا اے پروردگار آپ کے کرم سے ہم نے عمل کیا ہے۔ اے کریم پروردگار، ہم کو عطا کر دیجئے، وہ جنت عطا کیجئے جس جنت کا وعدہ آپ کے پیغمبروں نے ہم سے کیا ہے۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے پروردگار قیامت کے دن ہم کو رسوا مت کرو۔ اے پروردگار قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیے۔ دیکھیے، دو چیزوں کا ذکر ہے۔ یہ چیز ہم مانگ رہے ہیں، دوسری چیز سے ہم دور ہونا چاہتے ہیں۔ یہ چیز دیجیے، دوسری چیز مت دیجیے۔ تو دینے کی چیز کیا ہے؟ اس چیز کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اشارتاً ذکر ہے۔ اے اللہ، تو نے پیغمبروں کے ذریعے جو چیز دینے کا وعدہ کیا تھا وہ چیز ہمیں دے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے مغفرت، اور مغفرت کے بعد جنت۔ اور اے پروردگار قیامت کے دن ہم کو رسوا نہ کر۔ تو قیامت میں رسوائی کیا ہے؟ یاد رکھ لیجئے، اگر خدا کہہ دے کہ میں نے اس بندے کو معاف نہیں کیا، اس سے بڑی رسوائی کچھ بھی نہیں، اس سے بڑی ذلت کچھ بھی نہیں، اس سے بڑھ کر نقصان کچھ بھی نہیں۔ دنیا کے نقصانات کو گولی ماری، کیونکہ نہ دنیا رہتی ہے نہ یہاں کی پریشانی رہتی ہے۔ یہاں کی راحت بھی چند لمحوں کے لیے، یہاں کی مصیبت بھی چند لمحوں کے لیے۔ نہ راحت دائمی ہے نہ مصیبت دائمی ہے، مگر انسان اتنا بھولا ہے کہ یہاں راحت ملتی ہے تو اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ گویا یہ راحت ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی، اسی لیے اکڑ جاتا ہے۔ اور جب مصیبت آتی ہے تو اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ بس ہمیشہ ہمیشہ اسی مصیبت میں رہنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت کیا ہوگا، کیمپ میں جا کے ڈالیں گے نا ہم کو۔ ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ بھائی یہ کیمپ کو چھوڑو، ایک نہ ایک دن تم کو کیمپ میں رکھا ہی جائے گا۔ وہ کیا کیمپ ہے؟ تمہاری خبر کا کیمپ۔ وہاں ہوا بھی نہیں، پانی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہاں کیا چیز؟ تمہاری نیکی تمہارے ساتھ آئے گی۔ تو اس کیمپ کو یاد کرو۔ اس کیمپ سے تو آپ ڈی کیمپ ہو سکتے ہیں، اس کیمپ سے ڈی کیمپ بھی نہیں ہو سکتے، بھاگ بھی نہیں سکتے۔ ہمیشہ خبر کے گڑھے میں رہنا ہے، مگر آپ کا عمل اچھا ہے تو خبر کا گڑھا آپ کے حق میں جنت کا باغ۔ اس خبر کو یاد کرو۔ صحابہ کرام ہمیشہ اپنی آخرت کو یاد کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر کو یاد کرتے
تو ایسا وجد طاری ہو جاتا حضرت عثمان پر کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑتے اور آپ کی داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ خبر کے بارے میں آپ سنتے ہیں یا خبر کا ذکر کرتے ہیں تو اس قدر بے خود کیوں ہو جاتے ہیں، اس طرح آپ آؤٹ آف کنٹرول کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ انہ اول منزل من منازل الآخرہ، خبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، اگر اس منزل میں کوئی کامیاب ہو گیا تو باقی تمام منزلوں میں کامیاب رہے، اگر اس منزل میں کوئی ناکام ہو گیا تو آنے والی تمام منزلوں میں وہ ناکام ہی رہے۔ اس لیے خبر کو میں یاد کرتا ہوں تو میرے دل پہ گہرا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی پیاری دعا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی دعا کا ذکر کیا ہے۔ اے پروردگار، جو وعدہ تو نے تیرے رسولوں کے ذریعے ہم سے کیا تھا وہ ہم کو عطا کر اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وعدہ خلافی کرنا بہت بڑا عیب ہے۔ انسان وعدہ خلافی کیوں کرتا ہے؟ یہ کمینے پن کی وجہ سے یا مجبوری کی وجہ سے۔ وعدہ تو کر دیا مگر اسے نبھا نہیں سکتا، یہ مجبوری ہے۔ پروردگار عالم ہر مجبوری سے پاک ہے، اور پروردگار عالم ہر اس صفت سے پاک ہے جو عیب والی صفت ہے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکتا، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ سارے صفات عیب کے صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ منزہ ہے، ہر عیب سے پاک۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک اے پروردگار تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو نے ہم پر مہربانی کی، ہم کو ایمان کی دولت دی، اور تجھ سے یہ امید ہے کہ اے پروردگار جس طرح دنیا میں تو نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے، قیامت کے دن تو ہمیں جنت سے نوازے گا۔ فاستجاب لهم ربهم، تو ان کے رب نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا۔ تو دعا قبول ہوئی، جن کی دعا قبول ہوئی ان کا عمل کیا تھا؟ ذکر فکر۔ صوفیاء کرام کے پاس یہ اصطلاحات ہیں، ذکر فکر۔ کیوں؟ اللہ کو یاد کرنے والا کبھی بے نمازی ہو نہیں سکتا۔ نماز کا وقت آئے گا تو اللہ کی یاد رہے گی تو یہ سوچے گا کہ میں اللہ کی نافرمانی کیسے کروں، برابر نماز پڑھے گا، برابر روزہ رکھے گا، اور اللہ کو یاد رکھنے والا گناہ بھی نہیں کرے گا، کیونکہ جب جھوٹ بولنے کا خیال آئے گا، اللہ کی یاد آئے گی تو فوراً یہ سوچے گا کہ میرا رب ناراض ہے، میں کیوں جھوٹ بولوں، میں کیوں دھوکہ دوں، میں کیوں خیانت کروں۔ تو اللہ کا ذکر بڑی بھاری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اکبر ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ یہ کسی کو حاصل ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ سیدھا انسان بن گیا۔ اور ذکر کی ضد کیا ہے؟ غفلت۔ یا کوئی ذاکر رہتا ہے یا کوئی غافل رہتا ہے۔ تو غفلت یہ وہ چیز ہے جو شیطان کا اندھا ہے۔ شیطان انسان کو بہکاتا ہے، غفلت دے کر بہکاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے، پھر ذکر کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ فکر۔ جس چیز پہ بھی نظر پڑے آپ اس میں غور و فکر کریں کہ دیکھو میرے رب نے یہ چیز کیسی عمدہ بنائی،
کیا قدرت ہے میرے مولا کی۔ تو اس طرح اللہ کی یاد میں، اللہ کے خیال میں رہنا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگنا، تو ان لوگوں کی دعاؤں کو اللہ نے قبول کر لیا۔ فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے، وہ تو کائنات کا رب ہے مگر اپنی ربوبیت کی نسبت اللہ ان بندوں کی طرف کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اے بندے، تو نے مجھے رب پکارا، میں کہتا ہوں کہ میں تیرا رب ہوں۔ تو نے مجھے اپنایا، اے بندے میں نے تجھے اپنایا۔ کیا کرم ہے مولا۔ فاذکرونی، اے بندو مجھے یاد کرو۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد والی بات جب دل سے ٹکراتی ہے تو ہم مچل جاتے ہیں۔ اذکرکم، میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ یہ کیا بڑی بات ہے۔ کہاں وہ پروردگار جو اپنے بندوں سے کہے اذکرکم، میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ دیکھیں شیطان جب قسم کھایا کہ اے پروردگار میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا، یہ قسم کھایا، کھا کر آخر میں کہنے لگا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے پروردگار تیرے بندوں کو تو شکر کرنے والے نہیں پائے گا، یعنی تیرا شکر کرنے سے میں تیرے بندوں کو روک کر تجھ سے دور کر دوں گا۔ تو شکر کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ذکر، فکر، شکر، یہ سارے اوصاف ہمارے اندر رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم، تم میں جو بھی عمل کرے گا اس کے عمل کو میں برباد نہیں کروں گا، ضائع نہیں کروں گا، اس کے عمل کو میں قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ صاحب قدرت ہے، اگر ہمارے تمام اعمال کو وہ مٹا دے یا کہہ دے کہ میں قبول نہیں کرتا، تو کس میں قدرت ہے کہ خدا سے پوچھے کہ اللہ میں نے یہ عمل کیا تو نے کیوں ٹھکرا دیا؟ نہیں پوچھ سکتا، وہ قدرت والا ہے، مگر قدرت والا بھی ہے، کرم والا بھی، ایسا کرم والا ہے، کتنے پیارے انداز میں کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ٹپک رہی ہے ان آیتوں کے اندر۔ انی لا اضیع، میں ضائع نہیں کروں گا، عمل عامل، کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو، منکم، جو تم میں سے ہو، یعنی تم جیسا مومن رہے، ذکر کرنے والا رہے، فکر کرنے والا رہے، شکر کرنے والا رہے، تو تمہارے عمل کو میں ضائع نہیں کروں، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو یہاں پر عامل کا لفظ آیا ہے، عمل عامل، عامل نکرہ ہے، نکرہ کی طرف مضاف ہونے والا عمل وہ بھی نکرہ ہے۔ کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو میں ضائع نہیں کروں، کوئی بھی عمل رہے، کوئی خاص عمل ہے، ہر عمل۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ فرض، واجب، سنتیں، یہ جو اعمال ہیں ان کی ایک حد ہے کہ اس سے بڑھا نہیں سکتے، گھٹا نہیں سکتے، مگر جو نفل اعمال ہیں ان پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہر نفل عمل کو بدعت بدعت کہہ کے لوگوں کو عمل سے روک لینا، یہ بڑی گمراہی ہے۔ کوئی بھی اچھا عمل مسلمان کرتا ہے تو عمل اچھا ہے تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے ایک سوال کیا، آپ نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، سب آمین کہتے ہیں، اس کی کوئی دلیل ہے کیا؟ میں نے جواب دیا، یہ عمل خراب ہے کیا؟ نہیں، میں
جب نہیں ہے تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے پوچھا ٹھیک ہے بھائی، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ اگر سورہ یاسین پڑھنا چاہتے ہیں یا میں سورہ یاسین پڑھنا چاہوں یا سورہ رحمان پڑھنا چاہوں، پڑھ سکتا ہوں کیا؟ پڑھ سکتے نا، دلیل کیا ہے؟ پوچھا، دلیل پیش کرو۔ ہمارے حضور ہر دن عصر کے بعد یا کبھی کبھی عصر کے بعد سورہ رحمان پڑھی، دلیل ہے؟ یہ تلاوت قرآن اچھا عمل ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں۔ دعا بھی اچھا عمل ہے، اس کے لیے دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ دعا اتنی لمبی ہو گئی کہ کسی کے لیے بوجھ بن گئی تو اس کی مرضی ہے کہ وہ دعا ختم کر کے جا سکتا ہے، اور اتنی لمبی دعا ہوتی بھی نہیں، 1.5 منٹ 2 منٹ کی دعا ہوتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ جو قاعدہ انہوں نے دماغ میں رکھا ہے وہ قاعدہ ہی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قاعدے کو توڑ دیا، اور اللہ نے کہا عمل عامل منکم، تم میں سے کوئی بھی عمل کرنے والا عمل کرے گا، اگر وہ عمل اچھا ہوگا تو میں اسے ضائع نہیں کروں گا، من ذکر او انثی، وہ عمل کرنے والا مرد رہے او انثی یا عورت رہے، مرد کے عمل کو بھی ضائع نہیں کروں گا، عورت کے عمل کو بھی ضائع نہیں کروں گا۔ بعضکم من بعض، بعضکم من بعض، تم میں یہ دوسرے سے ہو، یعنی سب ملے جلے ہو، جس کی جیسی خصلت ہوتی ہے وہ اپنی خصلت والوں کے ساتھ مل جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا جھوٹوں کے ساتھ، سچ بولنے والا سچوں کے ساتھ، سخاوت کرنے والا سخی لوگوں کے ساتھ، کنجوس کنجوسوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جس کی جو خصلت ہوتی ہے وہ اپنی خصلت والے کے ساتھ مل جاتا ہے۔ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، ہم جنس اپنے ہم جنس کے ساتھ ہی اڑتا ہے، کبوتر کبوتروں کے ساتھ اڑتا ہے۔ یہ باز جو پرندہ ہے وہ اپنے ہم جنسوں کے ساتھ اڑتا ہے۔ اسی طرح مرد عورت کا کوئی فرق نہیں ہے، مرد اگر نیک ہے اسے اجر ملتا ہے تو عورت کو بھی اجر ملے گا اگر وہ نیک ہے۔ عورت کو محروم نہیں کیا گیا ہے، مگر جو نیکی مرد کے لیے خاص ہے اس پر مرد ہی عمل کرے گا، اور جو نیکی عورت کے لیے خاص ہے وہ نیکی عورت ہی کرے گی۔ امامت کرنا مسجد میں یہ مرد کا عمل ہے، با جماعت نماز ادا کرنا یہ مرد کا عمل ہے، گھر کے اندر نماز پڑھنا یہ عورت کا عمل ہے۔ عورتوں پہ خدا کا ایک کرم ہے کہ مرد مسجد میں آئے با جماعت نماز ادا کرے تو اسے 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ عورت مسجد کو نہیں آئے گی، گھر میں پڑھے گی، اسے وہ اجر گھر میں ہی مل جائے گا۔ اب کرم کس پر زیادہ ہے؟ رب کا، عورت پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ عورت کی مجبوری کیا ہے، عورت کی طاقت کیا ہے، یہ پروردگار جانتا ہے، اور مرد کی ذمہ داری کیا ہے، مرد کی طاقت کیا ہے، یہ بھی پروردگار جانتا ہے، کیونکہ دونوں کو اسی نے پیدا کیا۔ مرد کا بھی وہی خالق ہے، عورت کا بھی وہی خالق ہے، دونوں کی نزاکتوں سے وہ باخبر ہے۔ فالذین ہاجروا، جن لوگوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، یعنی صحابہ کرام جنہوں نے ہجرت کی، مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے۔ آج ہم ہجرت کا واقعہ بڑی آسانی سے بیان کرتے ہیں، اور ہمارا جو سال ہے وہ سال ہی ہجری سال ہے۔ ہجرت کی بنیاد پر اسلامی کیلنڈر تیار کیا گیا، اور اس اسلامی کیلنڈر کو ایجاد کرنے والے کون ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ایک اچھا عمل ہے، حضرت عمر نے ایجاد کیا،
حضرت عمر نے یہ نہیں سوچا کہ یہ بدعت ہے، میں کیسا شروع کروں. اگر ویسا سوچتے تو آج تک ہمارا کیلنڈر ہی نہیں رہتا تھا. حضرت عمر نے ایجاد کیا رضی اللہ تعالیٰ، اور صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہر کیلنڈر کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اس بنیاد پر وہ کیلنڈر یا وہ جنتری یا تقویم تیار کی جاتی ہے. تو ہمارے لیے بنیادی چیز کیا ہے؟ تو رائے یہ پیش کی گئی اکثر صحابہ کی کہ ہجرت یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. جب تک مکے میں رہے صحابہ مظلوم رہے، جب مدینے میں گئے تو ظالموں کا مقابلہ کرنے والے بن گئے. صحابہ کبھی ظالم نہیں بنے، مظلوم تھے پھر ظالموں کا جواب دینے والے بنے. تو ان کو کتنی مشقتیں اٹھانی پڑی. ہجرت کرنا کوئی معمولی کام نہیں. اپنا گھر، اپنا دھندا، کاروبار، اپنے رشتہ دار، روزمرہ کی مصروفیات، پھر جس آب و ہوا میں تھے اس آب و ہوا کو چھوڑ کر دوسری آب و ہوا میں جانا. مکے کی آب و ہوا الگ، مدینے کی آب و ہوا الگ. آج ہم عمرہ یا حج کو جاتے ہیں تو آنے کے بعد بولتے ہیں مکے میں کلائمیٹ تھا، مدینے میں جاتے ہی بہت ٹھنڈ ہو گئی. 2-4 دن میں رہتے ہیں، مدینے کی محبت دل میں ہے ضرور مگر اس کلائمیٹ سے متاثر ہو جاتے. تو صحابہ کرام جو ہمیشہ کے لیے مدینے میں رہنے کے لیے چلے گئے، کتنی تکلیف انہیں ہو، مگر اللہ کے لیے انہوں نے کسی تکلیف کو تکلیف ہی نہیں سمجھا، کسی زحمت کو انہوں نے زحمت نہیں سمجھا، بلکہ نبی کی راہ میں ملنے والی ہر زحمت ان کے حق میں رحمت. پروردگار عالم ہجرت کا ذکر بطور خاص فرما رہا ہے. فالذین ہاجروا، پس جن لوگوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، میری راہ میں انہیں اذیتیں پہنچائی، میری راہ میں وہ میرے ہوئے، دنیا ان سے جدا ہوگی. انہوں نے کہا ہو جاتی ہے تو دنیا جدا، ہونے دو اس کو جدا، ہمارا راضی رہے ہم سے خدا، ہم سے راضی رہے ہمارا خدا، دنیا ہوتی ہے تو ہونے دو اس کو جدا. تو صحابہ کرام نے دنیا کی جدائی کی کوئی پرواہ نہیں کی. پروردگار عالم بھی بڑے فخریہ انداز میں کہہ رہا ہے کہ وَأُوذُوا، انہیں اذیت دی گئی، فی سبیلی، میرے راستے میں، وَقَاتَلُوا، انہوں نے جنگ بھی کی، وَقُتِلُوا، اور قتل بھی کر دیے گئے. جنگ کے لیے آگے بڑھے، جتنی طاقت تھی انہوں نے جنگ کی. پھر جب ان کی شہادت کا وقت آیا، دشمنوں نے انہیں قتل کیا تو شہید بھی ہو گئے. یہ ان کے اوصاف ہیں. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ضرور بضرور ان کی برائیوں کو مٹا کر رکھ دوں. اس عمل سے پہلے، ہجرت سے پہلے، وہ لوگ بے دین تھے، بے علم تھے، نبی کے دامن سے وابستہ نہیں ہوئے، ان سے غلط کام ہو گئے پچھلی زندگی میں، مگر جب ان کے دلوں میں میری محبت، میرے نبی کی محبت، میرے اور میرے نبی کے لیے قربانی کا جذبہ آیا، انہوں نے ہجرت کی، یہاں تک کہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، اپنی جانوں کو بھی قربان کیا، شہادت کا درجہ انہیں مل گیا. تو میں ان پر ایسا کرم کروں گا کہ ان کی تمام برائیوں کو مٹا کر رکھ دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور میں ضرور بضرور انہیں داخل کر کے رہوں گا جنات، ان جنتوں کے اندر. کلام کا انداز دیکھیں، میں داخل کروں گا، ایسا نہیں، میں ضرور بضرور انہیں داخل کروں. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، یہ
نون ثقیلہ برائے تاکید ہے. اگر تاکید کے بغیر بات ہو تو لفظ یوں ہوگا وَأُدْخِلُهُمْ وَأُدْخِلُهُمْ، میں ان کو داخل کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بات کرنا پسند نہیں کیا. بات کو مولا تعالیٰ نے مضبوط بنا دی، پکی، ایمفیسائزڈ. اللہ نے کہا وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، میں ضرور بضرور انہیں داخل کر کے رہوں گا جنات، ان جنتوں کے اندر، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری رہیں. پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، پاکیزہ شراب کی نہر، یہ نہریں جاری رہیں. اور ان میں کوئی گندگی نہیں ہوگی، کوئی خرابی نہیں ہوگی. دنیا کے پانی میں کبھی کبھی گندگی مل جاتی ہے، کبھی پانی کے اندر جراثیم ہوتے ہیں، کوئی پانی سیٹ ہوتا ہے، کوئی پانی ہمارے مزاج کے خلاف ہو جاتا ہے. تو یہ خرابیاں جنت کے پانی میں نہیں ہوں. تو جنت کے نیچے، جنت ایک باغ ہے، تو باغ کے نیچے سے نہریں جاری رہیں گی. ثوابا من عند اللہ، یہ ثواب ہے، انہیں ثواب دیا جائے گا. من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا. اللہ کی طرف سے ملنے والا ثواب یہ معمولی نہیں، اور یہ عارضی نہیں بلکہ دائمی ہے. دنیا میں لوگ کہتے ہیں لائف لانگ کمائیں گا. بھائی ارے لائف ہی نہیں رہے تو لائف لانگ. لائف لانگ کا مطلب دوسرا لفظ بولنا، اسے وہ نہیں بولتے لوگ. کیا لفظ؟ انٹو یور ڈیتھ بولنا، تمہارے مرنے تک کام ہے. بھائی مرنے کی بات کرو نہیں بھائی، اس واسطے جو ہے لائف لانگ کمائیں. کل مرنے والا رہا بھی تو اسے بھی بولتے لائف لانگ کمائیں گا. انٹو یور ڈیتھ نہیں بولیں گے. وہ بولے تو ڈیتھ کے لفظ سے بہت پریشان. موت بولتے شٹ اپ یور موت بولتا، وہ لفظ بولو نہیں. جبکہ موت کو یاد کرنے کا حکم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذکروا حاتم اللذات الموت، اے مومنو لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کرتے رہو. ثوابا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے یہ ثواب ہے. واللہ عندہ حسن الثواب، اللہ ہی کے پاس بہتر ثواب ہے. دنیا والے بھی کسی کو عوض دے دیتے ہیں، ریمونریشن دے دیتے ہیں، ریشن بھی دیتے ہیں، ریمونریشن بھی دیتے ہیں. یہ دونوں کیا ہے؟ عارضی. دائمی کوئی نہیں دے سکتا. زندگی ہی دائمی نہیں ہے تو یہاں ملنے والی چیز دائمی کہاں؟ جنت جسے ملے گی ہمیشہ کے لیے ملے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اسے ایکسپائری ڈیٹ ہی نہیں. اسے جنت کی نعمتوں کے لیے کوئی انتہا نہیں، کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. ہمیشہ ہمیشہ جنتوں میں رہو گے. دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے. اے رب العالمین ہم پر تیری خاص رحمت نازل فرما. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا. اے رب ذوالجلال تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا. اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما، قیامت کے دن کی رسوائی سے ہمیں بچا لے، میدان محشر میں ہماری لاج رکھ لے. ہم کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. وصلی